امریکی صدر جو بائیڈن کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، نومنتخب حکومت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ امریکی صدر نے لکھا، دنیا اور خطے کو درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، دونوں اقوام میں استوار مضبوط پارٹنرشپ کو تقویت دیں گے۔ وزیر خزانہ آؤٹ، وزیر خارجہ ان، وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کی تشکیل نو کر دی۔ پہلی بار وزیر خزانہ کی جگہ وزیر خارجہ کو شامل کیا گیا۔ وزیر اعظم چیئرمین ہوں گے، چاروں وزرائے اعلیٰ، وزیر دفاع، وزیر سیفران بطور ممبر شامل۔ اور پی ٹی آئی کا چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے کا مطالبہ، ججز کے خط کے حوالے سے تحریک انصاف کی پریس کانفرنس۔ رؤوف حسن نے کہا، بانی پی ٹی آئی پر کیسز میں اہم کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری بلا مقابلہ رکن قومی اسمبلی منتخب۔ آصفہ بھٹو شہید بے نظیر آباد این اے 207 سے بلا مقابلہ منتخب ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آصفہ بھٹو کے مد مقابل 3 امیدوار دستبردار ہو گئے۔ اور لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ لگانے والے کا پوتا کراچی میں قتل۔ گلستان جوہر میں ڈاکو نے 37 سال کے علی رہبر کو ڈکیتی کے دوران گولیاں مار دیں۔ علی رہبر تحریک آزادی کے رہنما کیف بنارسی کا پوتا تھا۔ ڈاکو میں سے ایک شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا، غصے میں بھرے لوگوں نے مار مار کر جان لے لی۔ معیشت کی بہتری کے لیے دباؤ برداشت نہیں کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے، معیشت کی بہتری کے لیے دباؤ برداشت نہیں کریں گے۔ ملک سے سیاسی افراتفری کا خاتمہ ضروری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملک سے سیاسی افراتفری کے لیے خاتمہ ضروری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چینی سفیر اور تحقیقات کے لیے چین سے آئی انویسٹیگیشن ٹیم سے ملاقات۔ وزیر داخلہ نے کہا، شانگلہ حملے کے اصل ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ترجمان چینی سفارت خانے کا کہنا ہے، پاک چین تعاون سبوتاژ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اور سرجانی میں حاملہ خاتون پر قبضہ مافیا کے تشدد کی ویڈیو 1.5 سال پرانی ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ حفیظ الرحمان کے مطابق واقعہ 9 ستمبر 2022 کو اجمیری گوٹ میں زمین کے لین دین کی بنا پر پیش آیا تھا، جس کا مقدمہ متاثرہ خاتون شمائلہ کی مدعیت میں درج ہے۔ مقدمے میں نامزد ایاز، عبدالشکور، ڈاکٹر امین، ہاشم، نبیل، مزمل اور نظام الدین ضمانت پر ہیں۔ وزیر خزانہ سی سی آئی سے باہر کیوں؟ یہ ٹیم کی تعمیر ہے یا تباہی؟ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کا رد عمل، کہتے ہیں سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا سی سی آئی سے کیا تعلق؟ پاکستان کو کم از کم 3 سال کے لیے IMF کا پروگرام چاہیے۔ 14 اپریل کو واشنگٹن جا رہے ہیں، لانگ ٹرم پروگرام پر بات ہوگی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں بہار میں اصلاحات کے لیے تیزی سے کام کر رہے ہیں، محصولات میں اضافہ ہوگا، ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ PIA کی نجکاری جون تک مکمل ہو جائے گی، خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری جلد کریں گے۔ پاکستان سے چین کے معاہدوں کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ذرائع IMF کا کہنا ہے، ہم رکن ممالک کے معاہدوں پر بات چیت نہیں کرتے۔ ترقیاتی بجٹ منجمد کرنے کا مشورہ خسارہ کم کرنے کے لیے دیا گیا۔ گردشی قرضے پر قابو نہ پایا گیا تو بجلی گیس کے نرخوں میں پھر اضافہ کرنا پڑے گا۔ خیرپور کے تھانہ کوم کی حدود میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم، فائرنگ سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وائرل ویڈیو میں مسلح افراد کو گھروں پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ کشمور میں تھانہ میانی جی کی حدود میں آپریشن، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 8 پولیس اہلکار زخمی۔ ہم بیڈ گورننس ختم اور گڈ گورننس کا ماڈل دینا چاہتے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریاست کے ریٹ چیلنج کرنے والوں سے آنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا، چاہتے ہیں ڈائیلاگ سے مسئلہ حل ہو، معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ کسی وجہ سے احساس محرومی کا شکار ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے تاثر تھا کہ یہاں پیسہ چلتا ہے۔ بلوچستان میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعلیٰ کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا۔ بابر اعظم کو پھر T20 ٹیم کا کپتان بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع نے بتایا سلیکشن کمیٹی نے بابر اعظم کو دوبارہ کپتان بنانے کی تجویز دی ہے۔
عمرے کی ادائیگی کے بعد بابر اعظم آج کاکول اکیڈمی میں جاری ٹریننگ سیشن جوائن کریں گے۔ شاہین آفریدی کو ایک ہی سیریز میں کپتانی کرنے کا موقع ملا تھا۔ بابر اعظم کی قیادت میں پاکستان نے 71 ٹی20 میں 42 جیتے اور 23 ہارے۔ فارم 47 اور 45 کا ماتم کرنے والے 2018 کے انتخابات کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ماتم کرنے والے عہد جبر کی حمایت اور 9 مئی کے مقدمات کی مخالفت کرتے ہیں۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا سازشی کھیل شروع کرنے والے اپنے ہی جال میں پھنسے تو ضمیر جاگنے لگے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں ملک بھر کے وکلا ججوں کے لیے باہر نکلیں، ان سے یکجہتی کا اظہار کریں۔ نواز شریف پر اصل چارجز نہیں لگائے گئے، اس لیے وہ آج آزاد گھوم رہے ہیں۔ انہیں اقامہ پر سزا دی گئی، جو چوری اور ڈاکہ مارا اس پر چارج نہیں کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے زین قریشی کی 4 مقدمات میں راہداری ضمانت منظور کر لی۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا راہداری ضمانت دیتے ہیں، مقررہ تاریخ پر متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائیں۔ زین قریشی کے وکیل نے کہا ضمانت کراتے ہیں تو ہمارے خلاف اور مقدمات درج کیے جاتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا جن مقدمات میں ہم ضمانت دیں پنجاب پولیس گرفتار کر لے تو آپ کو ریکور کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں خواتین کو میاں والی تھانہ کمر مشانی کو جلانے کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو راہداری ریمانڈ کے لیے آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال، طوفانی بارش سے کمرے کی چھت گر گئی، 5 مزدور ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ سیلابی ریلا کوئلے کی کان میں داخل، کان میں پھنسے 5 کان کنوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں پھالیا، ڈسکا، وزیر آباد اور جلال پور بھٹیا میں بھی تیز بارش۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ اور گرد نواح میں بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کی بالائی علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی، لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ ماریا بی بی میری بہن تھی، میں اس کی سسٹر ہوں بڑی۔ میرے بھائی نے مجھے 1 بجے کال کیا، وہ مجھے بول رہا ہے بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، تم جلدی سے وہاں پہ پہنچو۔ جب ہم یہاں پہ آئے تو ہم نے دیکھا بہن میری نہیں تھی، کہ اس کو نہلانے میں اوپر ہی تھی، اس کا غسل بھی کرایا، اس کو نہلایا، اس کا گلا داب کر اس کو مارا گیا تھا۔ توبہ ٹیک سنگھ نے ماریا کو قتل کرنے والے بھائی اور باپ کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ مقتولہ کی بڑی بہن کوثر کا کہنا ہے بھائی نے رات 1 بجے ماریا کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی، گھر پہنچی تو وہ مر چکی تھی۔ بہن کو بے رحمی سے مارا گیا، انصاف چاہیے۔ گجرانوالہ میں چاچا اور چاچی کا کم عمر بھتیجوں پر تشدد، 7 سالہ سلطان جاں بحق، 2 سالہ ثقلین زخمی۔ پولیس نے چاچا چاچی کو گرفتار کر لیا، مقدمہ درج۔ پولیس کا کہنا ہے کچھ روز قبل دونوں بچوں پر ڈنڈوں سے تشدد کیا گیا۔ 7 سالہ سلطان کی حالت بگڑی تو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے پولیس منشیات کے الزام میں جیل میں ہیں۔ کراچی شاہ لطیف ٹاؤن میں مین ہول میں گر کر بچے کی موت کے خلاف پرسہ کا احتجاج، کہا ایم ڈی اے کی غفلت کے باعث بچے کی جان گئی، انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ 4 سالہ محسن 31 مارچ کو کھلے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہوا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا واسا کی اجازت کے بغیر شہر میں لگے ٹیوب ویل سیل کرنے کا حکم، واسا کو ٹیوب ویل سے متعلق پالیسی مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہر کی صفائی کے لیے زمینی پانی استعمال کرنے سے روک دیا، پودوں کے لیے بھی نہری پانی استعمال کرنے کا حکم۔ دریائے سندھ میں پانی کی قلت، ٹی ڈی ایس زیادہ ہونے سے حیدرآباد کے شہری خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پانی میں 250 کے بجائے 720 ٹی ڈی ایس ہو گئے۔ صورتحال پر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو خط لکھ دیا، لکھا شہری دل، جگر، گردوں، ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔
کراچی میں امراض معدہ کی معروف جعلی دوا کی فروخت کا انکشاف. فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کراچی نے رائزک 40 mg کے 2 سیمپلز سینٹرل ٹیسٹنگ لیب بھجوائے تھے. ڈریپ نے السر، تیزابیت، بدہضمی کی دوا کا ایک بیج 059 PA5 جعلی قرار دے دیا. فیصل آباد میں پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. پولیس لائنز میں 1,500 سے زائد کیمیکل ڈوریں، ہزاروں پتنگیں جلا دی گئیں. میڈیا سے گفتگو میں CPO محمد علی کا کہنا تھا پتنگ بازی میں ملوث ملزمان کو 16 MPO کے تحت 6 ماہ کے لیے جیل بھیجیں گے. پتنگ بازی کی روک تھام میں والدین بھی پولیس کا ساتھ دیں. روپیہ دو سارے پیپر کرائیں گے اور 2-3 دن چھوڑ کرانے کا 500 روپیہ. آخری کے 40 منٹ دیتے ہیں اگر 5,000 روپیہ دو. لاہور میں اساتذہ پیسے لے کر بچوں کو امتحان میں نقل کراتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا ٹیم کی نشاندہی پر گورنمنٹ ہائی اسکول موزنگ پر چھاپا. 4 پرائیویٹ انویجیلیٹرز، 2 سینٹر انچارج سمیت 8 افراد گرفتار. سینٹر سیل. طلبہ کا احتجاج. کہتے ہیں پورا پرچہ حل کروانے کے 30,000، آخری 40 منٹ کے 5,000 روپے لیے جاتے تھے. غزہ میں صہیونی فوج کی دہشت گردی. رات گیل مغازی کیمپ پر بمباری میں مزید 8 فلسطینی شہید. رفح میں ایک گھر کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا، 12 شہری جان سے گئے. صہیونی فوج نے 10 روز سے جاری الشفا اسپتال کے محاصرے میں 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا. دنیا بھر میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا. اسرائیلی ظاہریت کے خلاف اور فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے امریکہ، برطانیہ اور اردن میں احتجاج. تل ابیب میں اسرائیلی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے گئے.